7 ستمبر 1973 کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے 13 دن کی طویل بحث کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ قادیانیوں نے آئین پاکستان میں ہونے والی اس متفقہ ترمیم کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنی اینٹی اسلام سرگرمیاں جاری رکھیں۔ 1984 میں قادیانیوں کو شعائر اسلام کی توہین سے روکنے کے لیے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، جس کی وجہ سے تعزیرات پاکستان میں دفعہ بھی 298 اسی 298 کا اضافہ ہوا۔ اس قانون کے تحت قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اسی موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے اقا کے طالب علم حافظ حسین یعقوب تشریف لاتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگے حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگے حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ محترم سامعین گرامی، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات تاریخ کے صفحات پر سب اور پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے آیا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان خدا کی سرزمین پر ملت اسلامیہ کو ملنے والا وہ عظیم تحفہ ہے جہاں بسنے والی غیور مسلم قوم روز اول سے عالم اسلام کی علمی و دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خدمات کے ساتھ مسلسل کوشاں ہے، اور اس پاک مملکت خداداد کا آئین و دستور عالم اسلام کے تمام ممالک کے آئین و دستور سے دین و مذہب کے حوالے سے ایک نمایاں اور خصوصی شناخت کا حامل ہے، اور اس آئین کو داغدار کرنے اور کفر و اسلام کا ملغوبہ بنانے والوں نے ایری چوٹی کا زور لگایا، تاہم خدا کی مدد و نصرت نے مسلم قوم کی جدوجہد کو قبول کیا، اور 1973 میں غداران عالم اسلام قوم قادیان کو آئینی طور پر خارج از اسلام قرار دیا گیا۔ الحمدللہ۔ سامعین گرامی، میرا موضوع تو قوم قادیان کی آئین پاکستان سے غداری کی تصویر پیش کرنا تھا، لیکن آپ نے سنا اور ٹھیک سنا، میں نے ابھی قوم قادیان کو پاکستان کے غدار کے بجائے غداران عالم اسلام کہا۔ سامعین گرامی، یہ الفاظ کوئی دیوانے کی بل نہیں اور نہ ہی جوش خطابت میں بے مقصد نکلے ہیں، یہ الفاظ میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ احتیاط کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قادیانی صرف پاکستان کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے غدار ہیں۔ غداری کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ 1973 کے متفقہ آئین شک جس میں مرزا قادیانی کو کسی صورت نبی ماننے والے تمام لوگوں کو خارج از اسلام قرار دیا گیا، انہیں اپنے آپ کو مسلم کہلانے پر منع کیا گیا، اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کہلانے سے منع کیا گیا، لیکن قادیانیوں نے نہ صرف اس آئین شک کا انکار کیا بلکہ اس آئینی دستور سازی کے خلاف برسرے آپ پوری دنیا میں غیور پاکستانی قوم کو بدنام اور بے عزت کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل رہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں لڑے ہوں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہو، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اور اگر نکالا نہ ہو نکالنے والوں کی مدد کی ہو، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کا برتاؤ رکھے گا سو بھی ایسے ہی ظالموں اور گناہگاروں میں شمار ہوگا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ قادیانی آئین کے بھی غدار، مذہب کے بھی غدار، اسلام کے بھی غدار، مسلمانوں کے بھی غدار اور ملک پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ رموز مصلحت کو ذہن پر طاری نہیں کرتا، رموز مصلحت کو ذہن پر طاری نہیں کرتا، ضمیر آدمیت سے میں غداری نہیں کرتا، قلم شاخ صداقت ہے زباں برگ امانت ہے، قلم شاخ صداقت ہے زباں برگ امانت ہے، جو دل میں ہے وہ کہتا ہوں اداکاری نہیں کرتا، وما علینا الا البلاغ۔